حابیل کے قتل کے بعد زمین کا ماحول بدل چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار اپنے ہی ہاتھوں اللہ کی حدود کو پامال کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ صرف ایک خاندانی سانحہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ ایک بیٹا مظلوم بن کر مٹی میں سو گیا اور دوسرا بیٹا اپنے نفس کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ قابیل قتل کے بعد کسی ایک جگہ ٹھہر نہ سکا۔ خوف، بے چینی اور پچھتاوا اس کا پیچھا کرتے رہے۔ روایات بتاتی ہے کہ وہ اپنے خاندان سمیت دوسرے علاقوں کی طرف نکل گیا اور انسان پہلی بار مختلف سمتوں میں پھیلنے لگا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی باقی اولاد کی تربیت میں مزید سختی اور حکمت اختیار کی۔ وہ انہیں بار بار سمجھاتے کہ برائی ہمیشہ دل سے جنم لیتی ہے اور جو دل کو قابو میں نہ رکھے وہ خود کو بھی کھو دیتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا غم کے بعد رحمت بن کر آیا۔ اس کا نام حضرت شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام ابتدائی سے سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان میں ٹھہراؤ تھا، فرمان برداری تھی اور اللہ کی طرف جھکاؤ نمایاں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں خاص توجہ دیتے، علم سکھاتے اور انسانوں کی رہنمائی کے اصول سمجھاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد کے قریب ترین ساتھی بن گئے۔ لوگ مسائل لے کر ان کے پاس آنے لگے اور وہ انصاف اور نرمی سے باتوں کو سلجھاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اب بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اکثر اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ نصیحت کرتے کہ طاقت، تعداد اور زمین اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی اللہ کے سامنے جواب دہی میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کا وقت قریب ہے تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو ذمہ داری سونپ دی۔ یہ ذمہ داری صرف خاندان کی نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کی تھی۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب زمین نے پہلی بار ایک نبی کو الوداع کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا پیغام انسانوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام انسانیت کی قیادت سنبھال چکے تھے۔ ہدایت کا سلسلہ اب ان کے ذریعے آگے بڑھنا تھا۔ انسانی آبادی بڑھ رہی تھی، لوگ نئے علاقوں میں جا بس رہے تھے اور دنیا آہستہ آہستہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں انسان کو ہر قدم پر انتخاب کرنا تھا کہ وہ ہدایت کا راستہ اپنائے یا نفس کی پیروی کرے۔ اور یہی سے ہم چیپٹر 6 میں حضرت شیث علیہ السلام کے دور، ابتدائی انسانی معاشرے اور آنے والے انبیاء کی تمہید کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔